وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. دوستو اور بزرگو، کئی روزے ہو چکے ہیں، آپ لوگ روزانہ تھوڑی تھوڑی بات سنتے ہوں گے. آج ایسا طے ہوا کہ میں تھوڑی سی بات رس کر دوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تراویح کے بعد جو ہے دو عمل اور بھی ساتھ شروع کر رکھے ہیں، ختم خواجگان اور درود پاک. اللہ جل شانہ پورے رمضان المبارک میں جو ہے اس کے اوپر ثبات اور قائمی عطا فرمائے. یہی چیز ہے جو اصل میں کام آنے والی ہے. باقی سب فن صفا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز جو کر لیں گے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہی چیز کام آنے والی ہے. اس کے علاوہ تمہارے اور میرے ہاتھ میں اور کوئی چیز رہنے والی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں. نہ یہ عیش و آرام رہنے والا ہے، نہ یہ دنیا کی مزہ رہنے والی ہے، نہ یہ دنیا کا نقشہ رہنے والا ہے. کچھ نہیں. جو کچھ رہنے والا ہے وہ یہی جو کچھ جو ہے ان گھڑیوں کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دے دی اور کر لی. اور یہ بھی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ توفیق دے. صوفی جی، حق تعالیٰ جل شانہ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں کر سکتا. اللہ جل شانہ کرنا چاہے تو آدمی ایک قدم بھی جو ہے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ جس کو دے، جس کو جو ہے جس کے پاس کرائے، اسی کے پاس اللہ پاک کام لے لیتے ہیں. ورنہ آدمی لاکھ ارادہ کرے، پورا رمضان گزر جائے گا، اس سے ایک سپارہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے گا. وہ اطمینان قلب کے ساتھ 10 منٹ درود پاک نہیں پڑھ سکے گا، پورا رمضان گزر جائے گا. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں. لیکن پھر آپ یوں کہیں گے کہ اللہ جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں، تو کسی کو کھینچا کسی کو نہیں کھینچا، مجھے نہیں کھینچا تو میں کیا کروں؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نا. انسان ہے، یہ انسان جو ہے نا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوال کرنے والا بھی بڑا ہے. ان الانسان کان ظلوما جہولا، قرآن پاک نے کہا. تو پھر اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں. اللہ جل شانہ کی حکومت جو ہے وہ اندھیر نگری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جو حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس دل کے ذریعے سے طلب صادق رکھتا ہے اپنے دل کے اندر کہ اللہ جل شانہ مجھے کچھ عطا فرما دیجیے، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ضرور عطا فرما دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے عطا فرما دیں گے. اور اگر آدمی خود ہی لاؤبالی پر اختیار کرتا ہے کہ ملا تو ملا، پڑھا تو پڑھا، کیا تو کیا، نہیں تو نہیں کیا، تو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس کو اپنے حالات کے بدلنے کا خیال نہیں ہے، فرمایا اللہ جل شانہ بڑا غیرت مند والا ہے نا، وہ بہت غیرت والا ہے. تم اگر جو ہے جیسا تم نے حدیث قدسی میں یہ مضمون سنا ہے کہ ایک بالش بڑھو گے تو اللہ ایک بالش بڑھیں گے، اس کا اپوزٹ بھی سمجھ لو، ایک بالش بھاگیں گے اللہ اتنا دور تک پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک اللہ والا میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ اللہ والا جو ہے یوں جا رہا تھا، اور وہ مشہور تھا اپنی بستی کے اندر، مصدوب قسم کا تھا، ہر وقت ذاکر اور شاگل، ہر وقت اللہ زبان کے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ کا ذکر. بھئی دائمی ذکر جس کی زبان پر پیدا ہو جائے تو وہ تو اللہ کا بن گیا نا. وہ کیا بن گیا؟ جس کی زبان کے اوپر دائمی ذکر، یعنی ہمیشہ خداوند قدوس کا ذکر ہو، درود پاک کی شکل کے اندر، لا الہ الا اللہ کی شکل کے اندر، محمد رسول اللہ، یا تصورات کی شکل کے اندر، وہ تو خدا والا بن گیا. حافظ صاحب، کس کے دل کے اندر ہمیشہ جو ہے یعنی کس کا خیال ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ اسی کا خیال ہوتا ہے، اسی کا تعلق ہوتا ہے. جب اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تو ہر وقت جو ہے اسی کا ذکر ہے، اسی کی بات ہے نا، اور جو ہے اسی کا کلام پڑھنا ہے، کبھی جو ہے درود پاک بھی پڑھنا ہے اسی کی نسبت سے. تو ایسا بیچارہ تھا، مشہور تھا، وہ بیچارہ جا رہا تھا. تو مجد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ جا رہا تھا ذکر کرتے کرتے کرتے، تو زمانے کا بادشاہ اتفاق سے اپنے شاہی محل کے اگلے حصے کے اندر جو باہر نظر آتا تھا ٹہلنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس طریقے سے آرام کرنے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے. آپ لوگ بھی باہر ہوا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، کہاں ہوا کھائے؟ ہوا سے ہوا کو تو آپ بند کر رہے ہیں، ہوا کھائیں گے کہاں؟ ہوا آپ کو کھا گئی، ہوا جو ہے ہم کو کھا گئی، ہم کیا ہوا کو کھائیں گے؟ یہ ہے، یہ ہوا کھانے کے لیے جائیں گے. ابھی جاؤ لیک پر لیورپول، سارا لیورپول ختم ہو گیا آگے. ایسا اخبار میں مجھے کسی نے سنایا 55,000 یا 45,000 انسانوں کو جو ہے بریٹن کے اندر فلو ہو گیا ہے. سخت ہسپتالوں کا رپورٹ ہے پوری بریٹن کے اندر.
ہے نا. ابھی مجھے کسی نے سنایا، یعنی کسی نے میری تعزیت کی کہ مولانا طبیعت کیسی ہے. میں نے کہا اور ٹھیک ہے. کہا کہ کچھ حرج نہیں، 55 ہوئی. میں نے کہا ہم بھی داخلہ لیتے ہیں، ہم بھی داخلہ لیتے ہیں. تو ہوا کو ہم کھائیں گے کہا. تو وہ گرم ملک میں تھا، باہر ہوا لے رہا تھا. یہ کسی نے کہہ دیا دیکھو یہ وہ اللہ والا جس کی طرف لوگوں کی انگلیاں جاتی ہیں وہ جا رہے ہیں، یہاں سے جائیں گے ابھی. تو بادشاہ ایک دم چونک پڑا اور دیکھنے لگا. ہاں جب آدمی اللہ والا ہوتا ہے نا تو پرانے کپڑوں میں پھٹے کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کی نظر اس کی طرف ہوتی. ہاں یہ کیا بات ہے نا. اور بادشاہوں کے کپڑے وغیرہ رعب تو اوپر سے اچھا ہوتا ہے، ان کا رعب تو اوپر نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر قدر کس کی ہے؟ اسی کی ہے. وہ ڈرتے ہیں. یہ مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، عربی زبان کی مشہور کتاب نور الانوار اصول فقہ کے اندر انہوں نے لکھی ہوئی ہے. مشہور جمع کتاب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ جو ہے مسلمان بادشاہ جب لوگ دہلی میں سلطنت کر رہے تھے وہ وقت ان کا یہ تھا. یہ تو کسی وقت جو ہے اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا غالباً، یا عالمگیر کا زمانہ تھا، اور اس وقت یہ تھے. عالمگیر تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو دیندار تھے. جہانگیر ہوگا. تو پھر جو ہے وہ بادشاہ نے یہ چاہا کہ میں ریشمی کپڑا پہنوں، اور ریشمی کپڑا پہننا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. حرام ہے ریشمی، جو خاص ریشمی ہوتا ہے. تم مسئلہ پوچھو ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. وہ ریشمی نہیں ہے یہ تمہارے پاس، ہے نا. مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ. ورنہ پھر ابھی دیکھیں گے یوں، کہاں دیکھیں گے. وہ ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے بالکل. جس کے اوپر چھری بھی نہیں لگتی ہے، چھری مارو تو چھری ہٹ جاتی ہے. چھرا جو ہے نا مارو تو کیا ہو جائے. اس لیے میدان جہاد کے اندر جہاد کرنے والی کو پہننے کی اجازت دی ہے، دشمن کی تلوار سے حفاظت کے لیے. تلوار بھی لگتی ہے تو تلک جاتی ہے یہ کپڑا. تو بادشاہ نے کہا میں پہنوں گا. تو ملا جیون کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا میں فتوا دوں گا حرام کا. بادشاہوں کو کسی نے جا کر کہہ دیا کہ ملا جیون یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام کا فتوا دیں گے. کہا اچھا. کہا اس کو پکڑ کے لاؤ اور یہ وہ کر دو. باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے دوڑ کر جا کر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ تم نے کہا حرام کا فتوا. کہا ہاں، اور مسجد میں جا کر دوں گا میں فتوا اگر بادشاہ نے پہنا تو کہا بادشاہ تمہارے متعلق یہ سوچ رہا ہے فوج. تو اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ میرا ہتھیار لاؤ، میرا ہتھیار لاؤ. اور انہوں نے مائی چھڑائی آستین. اور ہتھیار کا معنی کیا ہے؟ وضو کا لوٹا اور مسواک دے دیا. کسی نے بادشاہ کو جا کر کہا کہ انہوں نے اپنا ہتھیار لے لیا ہے، مسواک اور وضو کا لوٹا. بادشاہ نے کہا یار جاؤ فوراً میری طرف سے میں اب سے نہیں پہنوں گا بس. لیکن تم یعنی اس وضو کرنے کے بعد بد دعا نہ کرنا. تو یہ ہے میرا عزیز دوست اور بزرگ ہے نا. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جس قلب کے ساتھ، جس انسان کی روح کے ساتھ خداوند قدوس کی نصرت ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی قسم دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو کرے گا وہ بہت دیر تک، یعنی مرنے کے بعد بھی لاکھوں سال تک پچھتائے گا. صرف مرنے دم تک نہیں، جو کرے گا وہ مرنے کے بعد بھی لاکھوں سال پچھتائے گا، جس قلب کے ساتھ خداوند قدوس کا کنیکشن ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کو کسی نے کہہ دیا کہ وہ جا رہا ہے، جن کو لوگ ذاکر شاگل کہتے ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ. کہا ادھر سے جا رہا. تو بادشاہ نے اوپر سے آواز دی کہ بھی اللہ والے ادھر آ جاؤ میرے پاس. تو مسجد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے آ گئے؟ تم اوپر بیٹھے، میں نیچے بیٹھا ہوں. تمہارے پاس آنے کے لیے نیچے کتنے دروازوں کو طے کرنا پڑے گا، کہیں یہ دربان ہے، کہیں وہ دربان ہے، کہیں وہ دربان ہے. ایسے تھوڑے آ گئے، کہاں سے ہو کر آنا پڑے گا، کیسے آؤں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہیں کچھ زیادہ جھنجھٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس زمانے کی رسم کے متعلق بادشاہ نے کیا کر دیا، ایک رسی، مضبوط رسی جانتے ہیں نا، روپ، چلو بھائی ہے نا، اس کو جو ہے کسی چیز کے اندر باندھتے تھے اور پھر نیچے سے کیا کرتے تھے، اٹھا لیتے تھے. تو بڑا مضبوط رسہ ہوگا نا. وہ ڈالا اور کوئی چیز باندھ توگڑی کی طرح کہا بیٹھ جاؤ، اس میں اندر بچھا دے، چادر بچھا دی. وہ بیٹھ گئے ہو اللہ والے بھی. اور بادشاہ نے اپنے 2 خادم حکم دیا اب کھینچ لیا. ایک دم منٹوں کے اندر کیا ہو گئے، اوپر چلے گئے بغیر کرنٹ کے. فریج تو بگڑ بھی ہے، لفٹ تو بگڑ بھی جاتی ہے یہ ہے، لیکن یہ تو بگڑا منٹوں کے اندر اوپر چلے گئے. تو اس کو اچک لیا، بادشاہ کے پاس بٹھا دیا. اب بادشاہ نے کہا واقعی اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ والا ہے، اسی حال میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے تو تم کو کچھ باتیں کرنے کے واسطے بلایا، تم باتیں بھی کرو گے؟ ہاں تم پوچھو، بات کرو تو میں کروں گا، لیکن بات ایک ہی سائڈ کی ہونی چاہیے، یعنی جس کے ساتھ میرا تعلق ہو.
اسی کی بات اور دوسرے کسی کی بات ہے نا. جب آپ کو کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہو تو آپ اس گھر پر زیادہ جائیں گے جہاں جس کے ساتھ تعلق ہو اس کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی کسی کا اگر کسی کے ساتھ شادی کا طے ہوا ہے نا اور اس لڑکی سے اس کو محبت بھی ہے تو وہ یہ دلہا بھی بنا نہیں ہے لیکن دلہا بننے سے پہلے رات کو 10-10 12 بجے تک اس گھر میں زیادہ جائے گا جہاں اس لڑکی کی بات ہوتی ہے کہ وہ تو سونے کی چڑیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. محدث صاحب ہنسی آ رہی ہے. وہاں جا کر زیادہ بیٹھے گا, بیداری بھی نہیں لگی. اور اگر کسی گھر چلا گیا اور جہاں اس کی ہونے والی بیوی کی اگر جو ہے بدگوئی یا اچھی بات ہے تو اس گھر کو کیا کر دے گا, چھوڑ دے گا. یہ اللہ والوں کی ہے. مولانا روم نے تو اسی طرح سمجھایا ہے. یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بات اسی لائن کی کرو کہ جس کا میرے دل کے اندر تصور ہے وہی ہے نا. لا الہ, ہاں صبح میں ذکر کرتے ہیں نا, یہ چھوڑ دیا یا رات کو کرتے ہیں, ایسا کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے ہی کرتے ہیں اوپر کا میاں نہیں, ایسا نہیں ہے. رمضان آیا ہے اب اندر سے کرو, ڈالو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہاں پہنچو گے؟ وہیں پہنچ جائیں گے, ذرا سی دیر کے اندر پہنچ جائیں گے. میاں انسان جو ہے, انسان کا وجود آواز سے زیادہ فاسٹ ہے. آواز کتنی فاسٹ ہے, ابھی یہاں سے بولے اور 10,000 میل کے اندر سیکنڈ کے اندر آواز پہنچتی کہ نہیں؟ بھائی آپ ریڈیو سن رہے ہیں یا نہیں؟ دنیا کی ریڈیو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بول رہے ہیں اور آپ کی آواز کتنی فاسٹ جا رہی ہے. 10,000 میل ہے, 15,000 میل ہے. دنیا کا کونا ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے, وہاں سے ریڈیو آپ نے یوں کیا, وہاں بولا اور یہاں کیا گیا کان کے اندر. یہ آواز بھی ایک لطیف جسم ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. یہ بھی ایک لطیف جسم ہے. وہ کیسا آ گیا اتنی دیر کے اندر کنیکشن؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی اس کے اوپر, اس کے تاروں کے اوپر محنت کی, بہت خوب محنت کی. محنت کرنے کے ساتھ پھر اس کو فضا کے اندر ہوا کے ساتھ ملایا, پھر ایسی فاسٹ ہوا کے ساتھ ملایا کہ ہوا کا جھونکا وہاں سے لے کر یہاں کیا کر دیا اس کو آگے. تو میاں جو ہے آپ لوگ بھی اتنی دیر سے محنت کر رہے ہیں ذکر کے اندر, تو کبھی پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ, فوراً پہنچ جانا چاہیے. اور اگر محنت نہیں کی میاں تو ریڈیو بگڑا ہوا ہے آپ کا. ٹرانزسٹر اچھا لو پھر, ہے نا, بگڑا ہوا ہے. کیونکہ ابھی یوں کر رہے ہیں پھر بھی یہ اچھا ہے, انشاءاللہ یہ بن جائے گا, یہ ہے نا, یہ بن جائے گا. لیکن اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو ذرا اور آگے چلنے کی کوشش کرو. لا الہ, اور پھر گھر کی طرف دھیان نہیں ابھی نہیں. لا الہ الا اللہ, یہ ہے نا. جب آدمی دور سے درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالیہ کے پڑھتا ہے دنیا کے کہیں کونے کے اندر سے, تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں نظر آنے لگتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے, ایک نہیں ہزاروں ہیں, ایک نہیں ہزاروں ہیں, ہے نا. ایک نہیں, آج کی دنیا کے اندر ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بیداری کے اندر. اور تصورات کی دنیا کے اندر تو روزانہ ہزاروں ہیں ایسے مراقبہ کرنے والے, لیکن نظروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں آج کی دنیا کے اندر, ہے نا. بات برداشت نہ بھی کر سکے, بعد نے کر لیا. اور پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں تو جو ہے کنیکشن آگے سے جوڑتے جاؤ, پہلے سے ہی جوڑتے جاؤ. جس کی جوڑنے کا طریقہ بتایا کہ روضہ میں ریاض جنت میں جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لو کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کنیکشن لائن یا اللہ پاک لگا دیجئے. کیا کر دیجئے؟ لائن لگا دیجئے, ہے نا. ابھی تو ٹیلی فون کے اندر لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے, کوئی لائن وائن مانگنا نہیں پڑتی ہے. لیکن پہلے ہم لوگ جب آج سے 20 سال پہلے ملاوی کے اندر رہتے تھے تو میں منگوچی میں رہتا تھا, تو وہاں سے کہیں لمبی بلند پہ ٹیلی فون کرنا پڑتا تھا. پہلے ایسا کرے, ہے نا, یوں گھماتے تھے. پھر وہ آپریٹر بولتا تھا, پھر اسے کہنا پڑتا تھا کہ لمبی میں, پھر وہ وہاں ملاتا تھا. پھر لمبی والے آپریٹر کو کہنا پڑا کہ آپ لمبی شہر کے اندر فورن نمبر پر, کئی دیر لگتی تھی. آج تو کہیں بھی کرنا ہو آگے واسطے آپ کیا کریں گے, یوں بھی نہیں کرنا پڑتا. اب تو ایسا نہیں کرے گا پھونک ماریں گے آپ, جیسے الحمد شریف پر کو پھونک مارتے ہیں نا, ہاں اب تو ایسا کھا لیجیے چلا دیں. تو حق تعالیٰ جل شانہ سے رابطہ میں نے ذرا سی دیر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ پیدا ہو, پھر وہاں جانے کے بعد کھڑے ہو گئے, تو ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ آپ جتنی دیر تک سلام پڑھو اتنی دیر تک آپ کو دنیا کی ساری نظر آپ کی نظروں سے آنکھ کھلی ہونے کے باوجود بھی غائب ہو جائے, کوئی چیز نظر ہی نہ آئے. اور اسی کا نام اصلی سلام پیش کرنا ہے, طریقے اس کے. تو اس بزرگ نے کہا دیکھو بات اس لائن کی ہوگی جس کا میرے دل کے اندر تصور ہے, تار توڑنا نہیں. تم بادشاہ کے پاس میں آیا ہوں, اوپر تم نے کھینچ لیا ہے, لیکن بات کون سی کریں گے جہاں سے رابطہ ہے وہی بات چل رہی ہے, توڑنا نہیں, نہیں تو کود کر بھاگ جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ ہی کی بات کریں گے. اور اسی بات کو ہم آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تک جو ہے اس طریقے سے پہنچ کیسے گئے, اللہ تک اس طریقے سے پہنچ کیسے گئے تم,
تو وہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی 2 منٹ پہلے کی بات ہے کہ میں نیچے تھا، تم اوپر تھے، اور میں 2 منٹ کے اندر تمہارے تک پہنچ کیسے گیا؟ تم نے ڈالا رسہ اور مجھے کھینچ لیا. حق تعالیٰ جل شانہ ڈالتے رستہ اور کھینچ لے، 2 بندے آ جا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے. لیکن طلب یوں ہی خالی کھچڑی کھا کر نہیں نکالے رہنا ہے نا، دال چاول کھا کر نہیں نکالنا. دنیا کے سارے دھندے ہو، سارے گناہ ہو، رمضان بھی گزر رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کام نہیں. خانقاہ جیسے مکان کا نام ہے، خانقاہ ایسے زمان کا نام بھی ہے. مکان کا معنی صوفی جی جگہ، مکان کا معنی کیا ہے؟ جگہ. اور زمان کا معنی وقت، زمانہ. زمان کا معنی وقت. یہ عربی زبان جب پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بولتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. تو خانقاہ جیسے مکان میں ہوتی ہے کہ ایک 4 دیواری ہوتی ہے، اس میں کوئی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، وہیں رہتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ایک خانقاہ. اسی طریقے سے ایک زمانہ وقت ہوتا ہے. یہ رمضان مبارک کا زمانہ خانقاہ ہے. پورا 30 دن کیا ہے؟ اور خانقاہ کھولی گئی کس کی طرف سے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کھولی گئی. اس میں جتنی اپنے آپ کے اوپر محنت کر لو گے انشاءاللہ العزیز 30 دن میں تو آدمی کہاں سے کہاں اڑنے لگے گا. اور پھر بات کو زیادہ نہ کروں، پہلا ہی دن ہے. اس خانقاہ کے اندر اپنے آپ کو بنانے کا طریقہ 10-20 پارے پڑھنا نہیں ہے، پوری رات جاگنا نہیں. یہ بزرگوں نے صراحت کی ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں. پوری رات جاگنا اللہ نہیں مانگتے ہیں. آپ 4 لاکھ 5 لاکھ مرتبہ ذکر کرو، یہ اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں. آپ روزانہ جو ہے آدھا قرآن پاک پڑھو، یہ اللہ پاک نہیں مانگتے. ہاں پڑھنے والوں کی خوش قسمتی ہے، پڑھا بھی ہے لوگوں نے. لیکن نفس اس خانقاہ کے اندر اپنے قلب کو بنانے کے لیے جو سیدھی سادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت دل کے اندر خداوند قدوس کی ذات عالیہ کا تصور ہو. اور اللہ کی ذات کا دل کے اندر تصور ہے یا نہیں، اس کی دلیل اپنے پاس خود موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی اور میرے پاس بھی. آدمی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، اس کا معنی کیا ہے کہ دل کے اندر خداوند قدوس موجود ہے. اور اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ دل کے اندر خداوند قدوس نہیں. اس آنکھ کے ذریعے سے رمضان مبارک کے دن میں یا رات میں حرام چیزوں کو اگر عورت دیکھ رہی ہے ٹی وی کے اوپر، مرد دیکھ رہا ہے ننگی عورتوں کو، ننگے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، عورتیں اگر ننگی عورتوں کو دیکھ رہی ہے، غیر محرم پرایوں کو دیکھتے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں، آپ کہیے قسم خدا پاک کی کیا اللہ پاک دل میں ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. یہ دل، یہ تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کو کہ میرا دل بنا یا نہیں بنا، یہ تو خود اپنے پاس ہے نا. جس آنکھ کے اندر ننگی عورتوں کا تصور ہو اور جن عورتوں کی آنکھوں کے اندر ننگے مردوں کا تصور ہو، چاہے وہ فوٹو کے ذریعے سے ہو، چاہے ٹی وی کے ذریعے سے ہو، چاہے کیا اس کی آنکھ کے اندر کیا خداوند قدوس کا صحیح تصور ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے 28 شعبان آج سے تقریباً 72 سال پہلے، تقریباً کہہ رہا ہوں، کم و بیش 80 سال ہوئے ہوں گے. 28 شعبان رمضان کے 2 دن پہلے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بہت شدید بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے. حتیٰ کہ ان کے معالج نے کیا کہہ دیا تھا کہ تھوڑے روزے شروع میں چھوڑ دیے جائے تاکہ صحت آ جائے. اور چند روزے آپ نے چھوڑے بھی صحت لانے کے لیے تاکہ کام آگے. ہم کہا ان کو مریض جو بیمار ہو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. 2 دن، وہ 2 دن باقی تھے اور آپ نے ایک مجلس کے اندر اس کی تاریخ واریخ سب میرے پاس اپنی بیاض میں لکھی ہوئی ہے نا. یعنی میں تو نہیں تھا لیکن جن لوگوں نے سنا انہوں نے تاریخ وقت سب کچھ لکھ لیا. آپ نے فرمایا رمضان کس چیز کا نام ہے؟ حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں رمضان اس چیز گناہوں کے چھوڑنے کا نام رمضان ہے. بس گناہوں کے چھوڑنے، گناہ کبیراؤں کو چھوڑ دے گا. اور کبھی ہو جائے وہ اپنی ذات کے اوپر 10 منٹ بھی رہنے نہ دے، فوراً توبہ کر کے ختم کر دے، اس کا نام رمضان ہے. ورنہ اگر چلتے ہی رہے، میاں رات کو سحری کھائی اور افطار کیا اور رات کو پھر بھی دیر تک تھی ہوئی اور پھر جو ہے گناہوں کے کام کے اندر. اور ابھی پتہ نہیں آج کل جو ہے یہ کیا چل رہا ہے، کشمش چل رہی ہے بازاروں کے اندر، جو ہے لائٹوں کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، ننگے پن دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو پھر کیا ہوا ہے نا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو جہاں گانے کی آواز آتی تھی تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اپنے کانوں میں انگلیاں یوں ڈالتے تھے. ایک مرتبہ گانے کی آواز کہیں سے آ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، کہ یہودیوں کا محلہ تھا پتہ نہیں، تو آپ نے انگلی ڈال دی اور پھر تھوڑی دیر میں جا کر ذرا سی کھولتے تھے بالوں کو بند ہوا کہ نہیں، پھر آپ کو بالکل شیور ہو گیا کہ اب وہ گانے کی آواز نہیں آ رہی، تب آپ نے دونوں انگلیاں کیا کر دی، کھولی. بھئی اس کا نام ہے تقویٰ، اس کا نام ہے نور، اس کا نام ہے دین. سمجھ لو آج اسی کے اوپر دار و مدار ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی یاد کا، کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنا آخرت کے قریب ہوگا اتنا اس کا چہرہ کمزور ہوگا، دل کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. جتنا زیادہ بیمار ہوگا یوں کہہ لو اس کا دل مضبوط ہو جائے گا. کیوں کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اب وہ سواری آ رہی ہے، کہاں؟ اللہ پاک کے یہاں جانے کی سواری آ رہی ہے. دل بڑا مضبوط ہوگا، دل قوی ہوگا، سب کچھ ہوگا. دار مدار اس کے اوپر ہے. 10 پارے پڑھنے پر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، میں یوں نہیں عرض کرتا ہوں کہ تم 10 پارے نہ پڑھو، تم کو خدا نے جتنی طاقت دی ہے اتنا تم پڑھو پڑھنے کے، لیکن اصل چیز یہ ہے، یہ چیز کرنے کے بعد اس کو کرو. اگر یہ چیز نہیں کی تو یہ نیکیاں سب پانی کے اندر کیا ہو جائے گی، بہہ جائے گی. اور جس کی آنکھ خباثت میں مبتلا ہو، جس کی زبان خباثت میں مبتلا ہو، فرمایا جس زبان سے قرآن پاک پڑھتا ہے اور جس آنکھ سے اس کے الفاظ کو دیکھتا ہے، تو بتا دیا حدیث پاک کے اندر کہ کبھی بھی قطعاً اس کو قرآن پاک کا نور نہیں نظر آئے گا، اور کوئی اس کے اندر اثر نہیں کرے گا، اس کا کوئی اثر نہیں کرے گا. ورنہ قرآن پاک کیا ہے نا. ابھی جو ہے 9واں پارہ حرم پاک کے اندر پرسوں چل رہا تھا، جس میں امام صاحب نے پڑھا مکۃ المکرمہ میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. 9واں پارہ پڑھ رہے تھے، آگے چل ہی نہیں سکتے تھے، چل ہی نہیں سکتے تھے. وہ بالکل بار بار ان کو آگے بتایا جا رہا ہے، چل ہی نہیں سکتے تھے. ربنا اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، روتے 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 ہے نا. کہ میرا خیال یہ ہے 5-7 منٹ نکل گئی تب جا کر وہ اپنے آپ کو قابو میں لا سکے، اور پھر آگے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. وہ قال الملوم کو، یعنی ایسا نہیں کہ بھول گئے تھے وہ، لیکن وہ خاتمہ بالخیر کا معاملہ آیا قرآن پاک کے اندر. وتوفنا مسلمین، یہ اللہ ہم جب مرے تو ہمارا خاتمہ صحیح سلامت کرنا. ان کو یاد آ گیا کہ میں بھی مرنے والا ہوں، سامنے حرم ہے، بیت اللہ شریف ہے، ان کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ربنا افرغ علینا، یہ اللہ صبر ڈال دے، اور یا اللہ خاتم بخیر. اتنا رو رہے ہیں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جتنی دل کی زیادہ صفائی ہوگی ہے نا، اور قلب جب بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر 10 پارے نہیں، پھر 2 آیتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کے اوپر پوری رات گزار دی اور روتے روتے نڈال ہو گئے ایک آیت کے اوپر. یہ آپ نے دیکھا یہ جو اسکیل کہتے ہیں، اسکیل کس کا نام ہے؟ 9:15 بجے. اسکیل کس کا نام ہے؟ وزن کرنے کا نام ہے. لیکن یہ وزن جو اسکیل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ حضرات تو جانتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض اسکیل ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے ٹنوں لکڑا توڑا جاتا ہے، لکڑا ہو جاتا ہے ٹن، بڑی بڑی لاڑیاں پوری کی پوری کیا ہوتی ہے اسکیل کے اوپر. ابھی وہ بھی کانٹا اس کا آ گیا ہے نا. بہت سی جگہوں کے اوپر روڈ کے اوپر کتنے وزن لے کر گاڑیاں جا رہی ہے تو کانٹے رکھے ہوئے ہیں نا یہ. لیکن وہ اسکیل بھاری ہوگا نا بہت اندر کی، بھائی پوری لاڑی اس کے اوپر، پوری موٹر کھڑی ہوئی ہے ہزاروں ٹن کی بھری ہوئی ہے نا، اور اس کو پھر وہ کانٹے بتا تو اندر بھاری ہوگا نا، کوئی معمولی تھوڑا ہوگا. اور کوئی اسکیل ایسا ہوتا ہے جو سونے کی آپ کی رنگ، اتنا سا سونا گولڈ آپ نے پہنا ہے نا تو زبیری کیا جاوے نا یہ، اور اس کو تلانے کے لیے جاوے یہ، وہ بھی تولتا ہے اسکیل پر. اس کا اسکیل دکھا گیا نہیں، وہ جیسا سونی ایسا اسکیل. اکثر سونی لوگ بیچارے بیماری ہوتے ہیں، اکثر کو میرے لیے ہے نا. آپ سعودی لوگوں کو دیکھ لو، اکثر کیا ہوتے ہیں بیچارے، وہ اسکیل کی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ اتنا سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنا سا ہوتا ہے، وہ رکھ دیا یوں، اس کا کانٹا جو ہے پھونک مارنے سے بھی کیا ہو جائے گا، ہل جائے گا. اور جس کے اوپر پوری کی پوری لاڑی تلتی ہے اس کو پھونک مارو گے تو ہلے گا وہ. تم پوڑے بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کو ابھی کوئی اثر نہیں ہوگا نا یہ. اور جو جس کے اوپر سونا گولڈ تولا جاتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ ہمارا دل ایسا بن جائے جیسا کہ سونا تولا جاتا ہے، گناہ کی ذرا بھی پھک لگ جائے ہم کو پریشانی ہونے لگے، کانٹا ہلنے لگے. ابھی گناہ ہوا نہیں، خالی گناہ کی بات آ رہی ہے تو یہ کانٹا کیا ہونے لگے، ہلنے لگے. ہائے اللہ کیا ہوگا، ہائے اللہ کیا ہوگا، ہائے اللہ کیا ہوگا.
یہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، ابھی کیا ہوگا، کس طریقے سے بچاؤں، یا یہ کھانا جو ہے حرام کا ہو رہا ہے، یا یہ گھر ہے حرام کا ہو رہا ہے، ابھی گناہ ہوا نہیں ہے لیکن گناہ ہونے سے پہلے دل کیا ہونے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے کہ کیسے بھی چھٹکارا پاؤں. بس یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک کے یہاں کیا ہے، انسان قبول ہو رہا. تو جیسے مکان خان کا ہے، زمانے بھی خان کا ہے. میں نے کہا مشکل نہیں ہے، بات لمبی نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا سامان کر لو، عورتیں بھی اور مرد بھی، ہر لائن کی گناہوں سے صبر کر کے، بلا بھرا مت کہو، لوگوں کو گالیاں مت دو، برداشت کر لو، غیبت میں نہیں، کسی کی چاری میں نہیں، چگلی میں نہیں، بلکہ بلا وجہ ملنا بھی چھوڑ دو. آپ رمضان مبارک کے اندر کو بلا وجہ کیا کرو، ملنا بھی. اور جہاں تک ہو سکے 10-12 مسجدیں ہیں، ڈزن سے زیادہ مسجدیں ہیں یہاں انشاءاللہ لیسٹر کے اندر، مجھے معلوم ہے جہاں جہاں دینی پروگرام ہوتے ہیں، آپ کو جو مسجد بھی قریب لگ جاتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ دینی پروگرام کے اندر. بس جہاں بھی آپ کو سوٹیبل آتا ہو. یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اتنی دیر تک حق تعالیٰ نے آپ کو مجھے اور کیا کیا، اپنے سامنے بٹھائے رکھا. یہ چند میں نے باتیں عرض کی، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمانے والے ہیں. باقی بہت سے حضرات اب جا بھی رہے ہیں اور گئے بھی ہوں گے. میں وہاں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا، دوست احبابوں کو کر رہے ہیں کام، وہاں جانے کی بھی آداب ہے، ورنہ وہاں سے بھی خالی کھلی آ جائیں گے. وہاں سے بھی ایسا نہیں کہ مکہ شریف پہنچ گیا تو کامیاب ہو گیا، ہے نا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بت خانے میں، اور صدیق بنے. اور ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ خانہ کعبہ ہے، وہیں حرم میں. اس کی ماں نے وہاں جنا اس کو ابو جہل میں، لیکن جہنمی رہا. وہ بت خانے میں پیدا ہو کر خدا کا نبی بنا. کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور یہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہو کر خدا کے رسول کا دشمن بنا. آدمی اگر اپنے دل کو سیدھا نہیں رکھے گا تو وہاں جانے کے بعد بھی کچھ نہیں کرے گا. اس لیے مردوں کو عورتوں کو جو جانے والے ہیں، مسائل تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہی، وہ تو وہاں جب سب معلوم ہو جائیں گے آپ کو. مسئلے تو سب کو معلوم ہے، لیکن مسئلے سے بڑھ کر آداب، حرمت، یہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر خدا نے چاہا تو تھوڑی بہت باتیں کل کسی مجلس میں ہو جائے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اب یہ ختم خواجگان اور درود پاک، یہ اب ہالیڈے نہیں بلکہ آپ پورے رمضان کے لیے نیت کر لو، اس کو نہ چھوڑیں گے، ہے نا. بہت برکت والی چیز ہے. ہاں کسی دن اگر آپ کو کوئی کام کاج ہو، کچھ یہ ہو تو بات اور ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے آپ سے ہو سکے ان مجلسوں کے اندر رہ کر جو ہے دے لیجیے. اور باقی حضرات جو ہے نا وہ ذکر کے اندر ذکر میں جاتے ہیں، اس کے بعد ہے نا تو ذکر میں بھی کرے تھوڑی دیر. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمانے والے.